اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے معاملہ عیسیٰ ابن مریم کا۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اقول قول الحق الذی، کہتا ہوں میں بات جو بالکل سچی ہے، الذی فیہ یمترون، جس کے اندر وہ شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، ما کان للہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ روا اور جائز، ان یتخذ من ولد، کہ وہ بنا لے کسی کو اپنا نائب، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات تمام عیبوں اور کمزوریوں سے۔ اذا قضا امرا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کے انجام دینے کا، فإنما يقول له کن، تو وہ اس کام کے لیے کہتا ہے کن فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی ہی کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی ہے راستہ سیدھا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پچھلے درس کے اندر حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم انہاں دا قصہ جڑا وہ بیان ہو رہا ہے، اور اس قصے کے بعد اللہ تعالیٰ دا ایک فرمان درمیان کے اندر آ رہا ہے جس کو جملہ معترضہ آکھیا گیا ہے۔ یعنی ایسا جملہ معترضہ وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی واقعہ میں یا کسی قصے میں نقل فرما رہے ہیں کہ درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی کوئی بات اس کے اندر داخل فرما دینا، تو اس نو آکھیا گیا ادخال الہی یا جملہ معترضہ۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے لاوڑ دی، اتھے اس دے لاوڑ دی کیا وجہ ہے؟ اس گل کا رد کرنا ہی کہ جیڑی عیسائی آکھدے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بیٹے، اللہ تعالیٰ دے نائب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنے اختیارات انہوں دے حوالے کر رکھیں، وہ جو چاہون کر سکتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب دین واسطے یہ جملہ درمیان کے اندر لایا گیا۔ یہ شروع ہو رہا ہے ذالک عیسی ابن مریم تو کن فیکون تک، اور اس کے بعد آخری آیت جس کی تلاوت کیتی ہے ایک مقولہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مقولہ کچھ سمجھ نہیں سکتا، یعنی ایک گل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ توجہ فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے معاملہ عیسیٰ ابن مریم، جڑا پچھلے درس کے اندر تسی سماعت کر چکے ہو کہ حضرت مریم علیہ السلام انہاں دے بطن جنگلوں پیدا ہوئے اور بغیر باپ دے پیدا ہوئے۔ تو فرمایا یہ ساری تفصیلات اور یہ سارا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ہے جڑا اسی تانوں سنا چکے ہیں۔ دیکھو تسی سمجھ رہے ہو کہ عیسیٰ الہ ہے، عیسیٰ معبود ہے، عیسیٰ عبادت اور پکار اور نظر و نیاز دے لائق ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں۔ جس طرح تسی اللہ دے بندے ہو، اللہ دی عبادت اور پکار کرن والے ہو، میں عیسیٰ بھی اسے اللہ دی عبادت اور پکار اور پرستش کرن والا، میں کس طرح الہ اور معبود ہو سکتا ہوں؟ اگے تسی سارا واقعہ تقریباً سن چکے ہو۔ فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے معاملہ عیسیٰ ابن مریم کا۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اس کے اندر دو قرات ہیں۔ ایک قرات ہے قول الحق، یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ایک لقب ہے کلمۃ اللہ، اسی طرح ایک لقب ہے انہاں دا روح اللہ۔
اسی طرح انہوں نے یہ بھی لقب ہے قول الحق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے حق ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنی حقانیت الہ اور معبود ہونے والی کو ثابت فرمائی ہے۔ اور دوسری بات ہے اقول قول الحق، یعنی میں کہہ رہا بات بالکل سچی، یعنی او گل بھی درست نہیں جڑی یہود کہہ رہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نجار نامی آدمی دے نال زنا کیتے، اس زنا دی پاداش دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی۔ اللہ فرمایا نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، بات او درست ہے جڑی میں کہہ رہا ہوں۔ اور دوسرا اس طرح بھی نہیں ہے کہ جس طرح عیسائی کہہ رہے ہیں۔ عیسائی کیا دیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیاں نے آکھیا کہ عزیر اللہ تعالیٰ دا بیٹا ہے، اور عیسائیاں نے آکھیا کہ حضرت عیسیٰ نو اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یاد رکھائے پتنی شاید تو دوبارہ میرے درس بہنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، چونکہ مسافر ہونے اکثر طور سے یہ جڑا مشرکین یہودی آدھن کے حضرت عزیر اللہ تعالیٰ دا بیٹا ہے اور عیسائی آدھن کے عیسیٰ اللہ تعالیٰ دا بیٹا ہے، اس دا معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ایک شادی کیتی ہوئے گی، زوجیت دا وظیفہ ادا کیتا ہوئے گا، اس دے بعد کوئی بیٹا پیدا ہوئے گا، نہ ایسی بات نہیں۔ اتخاذ دا لفظ اشارہ کر رہا کہ مشرکین جڑا ہے آخریانہ عیسائی یہودی انہاں دا حقیقی مطلب نہیں ہے، بلکہ انہاں دا مطلب ہے کہ اللہ نے انہاں نو اپنا بیٹا بنا لیا۔ جس طرح کسی بندے دی اولاد نہ ہوئے کہ وہ کسی نے اپنا بیٹا بنا لے، کسی بچے نو گود لے لے، انہاں دا بھی مطلب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر نو اور عیسیٰ نو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بات اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح یہود کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم دوتے الزام تراشی کر رہے ہیں، بات اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح عیسائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا، اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے ہیں اتھے ولد مانا اس دے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا، بلکہ جس طرح ایک والد جس وقت اس دی اولاد جوان ہو جاندی ہے اپنے اختیارات، اپنے کچھ کام اپنے بیٹے دے سپرد کر دینا، میرا پتر اے شروع میں چلانا تے اس شروع دی دیکھ بھال تو کرنی ہے۔ مولانا حسین علی البانی فرماندے ہیں اس معنی دے اندر عیسائی آخدیان کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی اپنے بعض اختیارات اللہ نے عیسیٰ دے حوالے کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا بات اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح عیسائی کہہ رہے ہیں، بلکہ بات اس طرح ہے جس طرح میں اللہ نے آکھی ہے۔ وہ کیڑی آکھی اللہ نے؟ قال انی عبد اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبانی خود کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بات یہ درست ہے، نہ وہ الہ تے معبود ہے اور نہ ہی انہاں دی ماں ولد الزنا ہے، نہ وہ ولد الزنا ہے اور نہ ہی الہ تے معبود ہیں۔ فرمایا او تے میرا بندہ ما کان للہ ان یتخذ، اس معنی کی تصریح اگلی آیت دے نال ہو رہی۔ فرمایا نہیں ہے اللہ واسطے یہ بات درست، یہ اللہ واسطے یہ جملہ آکھنا بھی درست نہیں، اللہ واسطے روا ہی نہیں، جائز ہی نہیں، مناسب ہی نہیں۔ ان یتخذ من ولد، کہ اللہ بنا لے کسی نو اپنا بیٹا، ولدن بنا لے کسی نو اپنا بیٹا، مانا اللہ کسی نو اپنا نائب بنا لے، اللہ کسی نو اپنے اختیارات اس دے حوالے کر دے۔ فرمایا اللہ نو اے بات زیب ہی نہیں دی، کیوں؟ سبحانہ، اللہ تمام کمزوریاں تو پاک ہے۔ کیا مطلب میرے دوستو؟ انسان اپنا نائب اور اپنا ہم نوا کس وقت بڑھانا؟ جس وقت وہ اس سے پورا نہ اتر سکے۔ مثال طور پہ میں اتنا پیش امام ہوں، میں مغرب دی نماز اگر نہیں پڑھا سکتا تو میں کسی نے اپنا بھائیدان صاحب اج مغرب دی نماز تسی پڑھانی، کیوں؟ مغرب دے ٹائم تے میں کتیں اور دیر جا رہا، لہذا مغرب دی نماز تسی نہیں پڑھانی۔ جس وقت میں اتھے نہ ہوا کدیں ہور ہوا تو بعد میں ادھے ہونا تے اتھے نہیں ہونا۔
اس واسطے میں اپنے بعض اختیارات کہیں اور دے حوالے کرنے پوندے کہ اللہ دی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے اختیار کہیں اور دے حوالے کرن دی ضرورت ہی نہیں. وہ تے ہر جاتے حاضر ناظر ہے، وہ تے ہر جاتے قادر مطلق ہے، وہ تے ہر جاتے موجود ہے، وہ ہر جات جو جانن والے. اس نو اپنے اختیارات کسی دے حوالے کرن دی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اولاد نہیں بنائی. کیوں نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد؟ اس واسطے کہ انسان دی جڑی اولاد ہوندی، انسان اپنی اولاد دے سامنے مجبور ہو جاتا. صاحب اولاد حضرات بھی بیٹھے ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ سی آتے ہیں کہ یار اسی ساڈا پتر کام نہ کرے، یہ موٹر سائیکل تیز نہ چلائے، لیکن پتر ساڈا نہیں مانگا. بعض وقت اسی آتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز تیرے واسطے مناسب نہیں، ٹھیک نہیں، لیکن بیٹے دی خواہش ہوندی کہ میں یہ چیز لے کے رمنی، تو والد مجبور ہو جاتا کہ کیا کریں ہم پتر ویندا، تب مجبور ہو کہ وہ چیز اس کو لے کے دے دینا. اللہ نے فرمایا میں اس واسطے اپنی اولاد بنائی ہی نہیں، سبحانہ ہو میں تمام کمزوریاں تو پاک ہوں. میں نے تو کمزوری کوئی نہیں، میں کسی دے سامنے عاجز نہیں، کمزور نہیں، لاچار نہیں، پھر میں نے اپنی اولاد بناون دی ضرورت بھی نہیں. باقی رہ گئی گل تسی شک کر رہے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ دے پیدا کیویں ہو گئے، پر میں یہ شک کرن دی تے جناب سوچن دی اتنی ضرورت نہیں. اذا قضا امرا، جس وقت بھی میں کسی کام دا ارادہ کراں نا، فانما یقول له کن فیکون، میں تے اس وقت آکھدا کن فیکون کم ہو جاتا. اچھا یاد رکھا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی سب سمجھان واسطے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کام نو کرنا چاہے نا، اللہ نو لفظ کن آکھن دی بھی ضرورت نہیں. انما امره اذا اراد شيئا او امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. سورۃ یاسین دے آخر اللہ صرف ارادہ فرماندا ہے تے اللہ دے ارادہ فرمان نال ہی جڑے کام ہون اللہ دی سوچ دے اندر ہوندے چلے جاندے. یہ بھی کن آکھن واسطے اللہ نے اس سنو سمجھان واسطے آکھیا. میں اگر کن کہہ کے کچھ بھی بنا سکتا تو حضرت عیسیٰ نو بغیر باپ دے میں کس طرح پیدا نہیں کر سکتا. لہذا انہاں دے نسب دے اندر شک نہ کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نسب پاک مطہر اور صاف ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ. یہ آخری آیت آ گئی، یہ مقولہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اس کا تعلق پچھلے قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنہیں یہ گل آکھی نا کہ میں اللہ دا بندہ، الہ تے معبود نہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ان اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے. یاد رکھا ہے یہ جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں نا اعلان توحید فرما رہے ہیں، یہ بعد النبوہ فرما رہے ہیں. قال عیسیٰ ابن مریم بعد النبوہ. ایک گل تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ہے لیکن آکھیو نا نبوت ملن دے بعد. وَإِنَّ اللَّهَ، اور میرا رب اللہ ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تواڈا رب بھی اللہ تعالی ہے. تسی تے کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ ذات معبود ہے، پر میں عیسیٰ دی گل سنو او تے کہہ رہا کہ میرا رب اللہ ہے تے تواڈا رب تے پالن ہار تے مشکل کشا تے حاجت روا بھی اللہ ہے. فاعبدوہ، میری عبادت نہ کرو اسی دی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، ایو ہے سیدھا راہ. اللہ دی عبادت اور پکار کرنا، غیر اللہ دی عبادت اور پکار نہ کرنا، غیر اللہ نو چھوڑ کے اللہ نو پکارنا، غیر اللہ نو چھوڑ کے اللہ دے نام دے نظر و نیازہ دینا، غیر اللہ نو چھوڑ کے اللہ دے نام دے سجدے تحیہ رکوع سجود قیام کو اے کرنا. ایو فرمایا ھذا صراط مستقیم، ایو سیدھا راستہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہو گیا اور دوسرے شبے کا جواب بھی مکمل ہو گیا کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود اور الہ نہیں بلکہ الہ صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے. فاعبدوہ، پس اسی دی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ سے مزید قرآن مجید سمجھ کے اس کے مطابق عقیدہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا